جب انسان پہلی بار اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ اسے کوئی لمبی کتاب سے شروع نہیں کرواتا، نہ کوئی مشکل قانون، نہ کوئی بھاری حکم۔ اللہ سب سے پہلے انسان کو بولنا سکھاتا ہے، اور وہ بول ہے سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ ایسی نہیں اتری کہ بس پڑھ لی جائے، یہ ایک مکمل بات چیت ہے بندے اور اس کے رب کے بیچ۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو وہ صرف تعریف نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ قبول کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، زندگی، سانس، عقل، وقت، دکھ، سکھ، امتحان، سب اسی رب کی طرف سے ہے جو صرف میرا نہیں پوری دنیا کا رب ہے۔ یہاں انسان اپنے گھمنڈ کو توڑ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خود بناؤں، میری محنت ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ اللہ سے ہے۔ پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ اپنے بندے کو ڈرا کر نہیں، ڈر سے باندھ کر نہیں، بلکہ رحمت سے جوڑتا ہے۔ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تم جس رب سے بات کر رہے ہو وہ صرف طاقتور نہیں بلکہ بے انتہا مہربان ہے۔ وہ گناہوں کے بعد بھی دروازہ بند نہیں کرتا، وہ گرنے کے بعد بھی اٹھنے کا موقع دیتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین۔ یہاں اچانک دنیا کی ساری جھوٹی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ راجہ، سرکار، پیسہ، سکھ، سب یہیں رک جاتا ہے۔ انسان یاد کرتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی بہانہ۔ اس دن صرف وہی مالک ہوگا اور میں صرف ایک جواب دہ بندہ۔ پھر سورہ کا سب سے گہرا موڑ آتا ہے۔ اب تک انسان اللہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، اب اچانک وہ سیدھا اللہ سے بات کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک اعلان ہے، یہ کہنا میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، نہ ڈر کے آگے، نہ پیسے کے آگے، نہ لوگوں کے آگے۔ اور ساتھ ہی یہ قبول کرنا ہے کہ میں اکیلا نہیں چل سکتا، مجھے ہر قدم پر تیری مدد چاہیے۔ یہ واقعہ انسان کو سکھاتا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی، نہ آدھا ادھر نہ آدھا ادھر۔ پھر انسان اپنی اصلی ضرورت بولتا ہے۔ وہ روٹی نہیں مانگتا، وہ دولت نہیں مانگتا، وہ لمبی عمر بھی نہیں مانگتا۔ وہ صرف کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھا دے۔ کیونکہ انسان جانتا ہے کہ اگر راستہ صحیح ہو تو منزل خود مل جائے گی، غلط راستے پر دعا بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ یہاں انسان سیکھتا ہے کہ غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جب سچ جان کر اسے چھوڑ دیا جائے، دوسری جب سچ کو جاننے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ اور سورہ یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کوئی دعا نہیں ہے جو بس مانگ لی جائے، یہ ایک روز کا وعدہ ہے۔ دن میں کئی بار انسان اللہ سے کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، مجھے راستہ دے، اور پھر باہر نکل کر اسی راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا نچوڑ ہے، جو اسے سمجھ گیا اس نے اپنی زندگی سمجھ لی۔